اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیات نمبر 36 تا 41 میں وضاحت کہ قربانی کے اونٹ بھی شاعر اللہ ہیں، ان کی قربانی کرنے اور اس میں سے خود بھی کھانے اور مساکین کو بھی کھلانے کی تلقین۔ پہلی دفعہ کفار سے جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ کا وعدہ کہ اس کے دین کی مدد کرنے والوں کی وہ ضرور مدد کرے گا۔ تمام معاملات کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ والبدن جعلناها لكم من شعائر اللہ لكم فيها خیر فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شاعر اللہ میں شامل کر دیا ہے، تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، پس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے ذبح کرتے وقت ان پر اللہ کا نام لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ۔ پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور خوددار محتاجوں اور سائلوں کو بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مطیع کیا ہے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس کے پاس تو صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم۔ اسی طرح ان جانوروں کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی۔ وبشر المحسنین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ یقیناً اللہ کفار کے خلاف اہل ایمان کی مدافعت کرتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جن مومنوں کے خلاف کفار کی طرف سے جنگ کی جا رہی ہے، اب انہیں بھی اس کے جواب میں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر بہت ظلم کیا گیا ہے۔ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہ پہلی آیت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ۔ اور یقیناً اللہ ان مظلوم لوگوں کی مدد پر پوری طرح قادر ہے جنہیں اپنے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا، محض اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے سب مسمار کر ڈالی جاتی۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا
جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک اللہ بڑا قوت والا اور بہت زبردست ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔ یہ مظلوم لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخش دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکی کی ترغیب دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام کار تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔